والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا و بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ماہ ربیع الاول آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ولادت بسعادت کے ایام اور ماہ مبارک کی مقدس گھڑیاں ہمارے درمیان رواں دواں ہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے عناوین چل رہے ہیں ترتیب کے ساتھ. آج سورہ حجرات کی پہلی آیہ مبارکہ میں نے اپنے خطبے کی زینت بنائی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا اس کو انشاءاللہ سورہ حجرات کی اس آغاز والی ابتدائی آیت کی روشنی میں آگے انشاءاللہ ہم قرآن کیا ہمیں فرماتا ہے اس کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلے آئیے ترجمہ سماعت کیجئے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب جو ہی یہ لفظ تلاوت کیے جاتے ہیں تو فوری طور پر انسان کی توجہ اس جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ رب کائنات جل وعلا جن سے مخاطب ہیں اس عمل کے بارے میں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توحید و رسالت کی نعمت سے نوازا ہے، صاحبان ایمان ہیں، مومنین ہیں. اب ان سے خطاب ہے اللہ کا، تو ظاہر ہے بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمانا چاہ رہا ہے. اب فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے. اب یہاں آیت کے 3 حصے ہیں جو ہمیں سمجھنے پڑیں گے. پہلا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک یہاں تک کا حصہ ایمان والوں کا. دوسرا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دوسرا یہ حصہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہ تیسرا حصہ ہے. آیت ایک ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے 3 سٹیپ ہیں. جب ہم ان کو الگ الگ اس کی تختی کر کے سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ایک اہم مضمون ہمیں سمجھانے کی طرف توجہ مبذول کروا رہا ہے.
اللہ نے جب اپنی عبادت کی بات فرمائی، اور جب وہ اپنی عبادت کی بات فرماتا ہے تو اس میں آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اکثریت جو قرآن کا انداز ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جہاں صرف رب ذوالجلال کے حوالہ سے کوئی بات ہوتی ہے تو قرآن کا انداز ہے کہ قرآن وہاں یا ایھا الذین آمنوا والی بات کو نہیں دہراتا، وہاں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، لوگوں میں عیسائی بھی ہیں، لوگوں میں یہودی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، گویا جس جس کو آدمی کہا جا سکتا ہے جو انسانی شکل میں ہے، سب پر ناس کا لفظ صادق آتا، وہ سارے کے سارے یہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ قرآن کو غور سے دیکھیے گا اور اس کے الفاظ پہ توجہ کیجیے گا، جہاں اللہ اپنے محبوب کی بات فرماتا ہے وہاں لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہاں اللہ صرف ایمان والوں کی بات کرتا ہے۔ اس میں ایک نفیس نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو کیا پتا کہ میرا محبوب کیا ہے، ایمان والے جانے میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ ظاہر ہے قدر جوہر جوہری میں شناست نہ کہ زود کفش، جوہر کی قدر کا اندازہ جوہری کو ہوتا ہے، موچی کو کیا پتا کہ جوہر کیا ہے، زود کفش کو کیا معلوم کہ جوہر کیا ہے۔ جب سنار کے پاس جائیں گے، کسی جوہری کے پاس جائیں گے تو وہ سمجھے گا نا کہ یہ جوہر کتنا قیمتی ہے، یہ موتی کیا قیمتی ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کا مقام عزت شان کو سمجھنے کے لیے اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں کو کیا اندازہ کہ میرا محبوب کیا مقام رکھتا ہے، فرمایا جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہوں گے، انہیں اندازہ ہوگا جب وہ قرآن پڑھیں گے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ سمجھ جائیں گے اللہ نے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب وہ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ الفاظ پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ محبوب کا مقام کیا ہے۔ جب وہ پڑھیں گے یاسین انہیں اندازہ ہوگا محبوب کیا عالی مقام اور عالی شان ہے۔ جب وہ پڑھیں گے طٰہٰ انہیں معلوم ہوگا سارے تاج میرے آقا کے قدموں میں ہیں، سب سے عالی تاج تو اللہ نے محبوب کے سر پہ سجایا۔ جب وہ پڑھیں گے یا ایھا المزمل انہیں اندازہ ہوگا ہمارے محبوب کی شان کیا ہے۔ جب وہ پڑھیں گے الم نشرح لک صدرک انہیں اندازہ ہوگا ہمارے محبوب کی شان کیا ہے۔ اس لیے محبوب کی شان کی بات آئے تو پہلے خطاب ایمان والوں سے ہے، لوگوں سے نہیں ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی معرفت کے لیے جب خطاب کیا ہے تو ایمان والوں سے کیا۔ کیا مقام، کیا اس کی محبت ہے، کیا اس کا پیار ہے، کیا اس کی عنایت ہے۔ یہ محض کرم رب ذوالجلال اور عنایت باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ خطاب کرتا ہے محبوب کی شان کے بارے میں تو مخاطب تو وہ ہے، اور مخاطب میں کون ہے؟ آپ اور میں ہیں۔ اور آج اگر کوئی اللہ مخاطب بنے اور کوئی انسان ایمان والا مخاطب بنے اور اس کے بعد بھی وہ عظمت مصطفیٰ کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدبخت پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے آپ کی شخصیت ایسی ہو جائے، عظمت مصطفیٰ کے بارے میں آپ کا عمل ایسا ہو جائے، آپ کے گفتار، آپ کی سیرت ایسی ہو جائے، آپ کے رویے اور معاملات ایسے ہو جائیں، اور عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کے بارے میں آپ کا موقف اس قدر واضح ہو جائے کہ آپ جہاں پھر بیٹھے ہوں آگے جو بات کرنے والا انسان ہے اس کو اندازہ ہو اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب اگر یہاں پر میں کوئی بات کروں گا تو میرے سننے والوں میں یہ شخص بھی بیٹھا ہے، مجھے بڑی گفتگو محتاط انداز سے کرنی پڑے گی، کیونکہ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اس کا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ یہ اس حوالہ سے کوئی بھی بات برداشت نہیں کرے گا۔ اس بارے میں ہر آقا کی عظمت کا پہلو آپ کو قرآن سے یاد ہونا چاہیے۔
یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، آقا کی غلامی کی حیثیت سے۔ مجھے یاد ہے یہ تین دن پہلے ہمارے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے وہاں پر، ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا، وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن آیا، باہر سے آیا تھا، عربک لینگویج ظاہر ہے وہ بولتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی ظاہر ہے مجبوری تھی ان کی اس ڈیلیگیشن میں مجھے بلوانا، اگرچہ وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تھے، جس صاحب نے مینیج کیا وہ بھی دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تھے، تو جیسے بھی چاروں ناچار انہوں نے مجھے اس ڈیلیگیشن میں بلوایا، میں گیا، تو گفتگو ہماری ہوتی رہی، میں نے ان کا تعارف پوچھا، ان میں سے 2 لوگ مکہ کے رہائشی تھے قریب گئی، 2 کوئی طائف کے لوگ تھے۔ اب گفتگو ہماری چلنا شروع ہو گئی، اب ہمیں 5-6 لوگوں کو پتا تھا، باقی تو اسٹاف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ جس موضوع کے لیے آئے تھے اور جو وہ بات کرنا چاہتے تھے، یقین کریں انہوں نے پورا موضوع بدل دیا میری 5-7-10 منٹ کی گفتگو کے بعد۔ اب انہوں نے جو گفتگو شروع کی، اب انہوں نے ٹاپک ہی لے لیا عرفت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا۔ اب انہوں نے سورۃ الضحیٰ کی 4 آیتیں پڑھی، وہ جو حالانکہ نماز میں بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ اس کے بعد سورہ انشراح کی پہلی 3-4 آیات پڑھی، تو ان میں سے جو پہلی آیت تھی، میں نے کہا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، وہ جو میں نے ان سے بات کی وہ میں آپ کو بھی آج انشاءاللہ کچھ سناؤں گا۔ ان کا پروگرام تھا خطبے کا کوئی پونے گھنٹے کا، تو انہوں نے تقریباً 10 منٹ بات کی، اور اس کے بعد وہ چائے بائے ہوئی اور چلے گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ان کے صاحب آئے کہ جی معاملہ کیا ہوا، کوئی آپ نے ان سے بات کی؟ میں کہا نہیں، میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں، کہتے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی آپ عربی میں ان سے باتیں کر رہے تھے۔ میں کہا جی میں نے تو ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے صرف اپنا تعارف کروایا، جہاں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ان کو میں نے وہ بتایا، اور کیا قرآن کے بارے میں معاملات ہیں میں نے وہ ڈسکس کیے، اور قرآن کا ایک جو سینٹر پوائنٹ تھا اس پہ میں نے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ بات کی اور وہ چلے گئے۔ اب اگلے دن وہ آئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ جی جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے کہا یہ جو شخص موجود ہے جو ہم سے بات کر رہا ہے یہ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اتنا سخت ہے کہ ہم یہاں بشریت والی باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ بشریت کے منکر نہیں ہے، بشریت کے بھی قائل ہیں، نورانیت کے بھی قائل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے نا نعوذ باللہ کہ نبی کے بارے میں کہ وہ ہم جیسا بشر ہے، تو یہ بات تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی۔ ہمارا بڑا واضح سا موقف، انداز ہمارا جتنا میٹھا رہتا ہے، انداز ہمارا ظاہر ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یہی ہے، ہمارے نبی کا اصول یہی ہے جو ہمیں ملا ہے، ہم نے گفتگو سے انداز سے کرنی ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اس موقف سے 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی ہم پیچھے ہٹیں، یہ بات ذہنوں سے نکال دینی چاہیے۔ یہ جو بات آتی ہے نا قرآن کی آیت پڑھ جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بیچارے بھولے بھالے سے جناب ہاں جی انا بشر مثلکم، یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کافروں نے کہی تھی۔ اچھا ہمارے لوگ کیا بیچارے وہ قرآن میں دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے، اور واقعی ظاہر قرآن میں تو لکھا ہے انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کس کی دہرائی گئی تھی؟ کافروں نے کہا تھا، مکے کے کفار نے، یہ نبی ہماری طرح کا ہے، ہماری طرح سے کھاتا ہے پیتا ہے شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہے، یہ سودا سلف خریدتا ہے، یہ کیسے ہم میں سے نبی رسول ہو گیا؟ آقا نے فرمایا ان معاملات میں میں تمہاری طرح ہی ہوں بھائی، میں ایسے ہی ہوں، لیکن یاد رکھیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، ان پہ بھی تو غور کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، اس پہ بھی تو غور کرو، یہ بھی تو اللہ فرما رہا ہے نا، اور یہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مجھے ایک تو دنیا میں بشر دکھا دو بشمول نبی اور رسولوں کے، لو میں اگلی بات کر دیتا ہوں، عام آدمی تو عام آدمی ہے، 1,24,000 انبیاء اور 312 رسول، 13ویں تو ہمارے راکا ہیں، 312 رسولوں میں سے مجھے کوئی ایک دکھا دو
جس کو رب نے فرمایا ہو تھوڑی عبادت کر، کائنات میں صرف ایک ہی انسانیت میں ایک عظیم شرف انسانیت دینے والا اللہ کا رسول اور محبوب خدا ہے، جس کو خود معبود نے فرمایا ہے تھوڑی عبادت کر۔ تو آپ کیسے مثلیت لے کے آئے؟ آپ نے کیسے یہ سوچ لیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا اپنا موقف قرآن کی روشنی میں واضح رکھیے۔ قرآن، اور میں بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں، قرآن قرآن قرآن، اس لیے کہ قرآن کی جو نصوص قطعیہ ہیں، قرآن نے جو نعت پڑھی ہے نا میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کائنات میں کسی نے ایسی نہیں پڑھی۔ جو عظمت مصطفیٰ کے پہلو قرآن نے بیان کر دیے، قیامت تک کوئی انسان ایسی نعت نہیں لکھ سکتا۔ باقی چھوڑ دیجیے، حضرت حسان بن ثابت ایسی نعت نہیں کہہ سکتے جو قرآن میں اللہ کے محبوب کی نعت کہی، تو باقی رائٹر تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جو بھی دنیا میں کلام لکھے گا بشمول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ظاہر ہے یہ انسانوں کا کلام ہے اور قرآن تو میرے رب کا کلام ہے نا۔ قرآن خود فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، دنیا میں قرآن کے علاوہ جو بھی کتاب اٹھاؤ گے اس میں بہت اختلاف پاؤ گے۔ صحیح بخاری کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب البخاری، کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ ابھی ہندوستان سے کتاب چھپی ہے، اس شخص نے بخاری کا وہ حال کر دیا ہے جناب نیازی صاحب آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا اس میں یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، اتنی بڑی کتاب ہے، ابھی چھپ کے آئی وہاں سے، میں نے خریدی۔ مکتبہ دیوبند کا وہ شخص ہے، اس نے وہ لکھی ہے، میں حیران ہو گیا، اور اس نے جو وہ لکھی ہے اوئے ہوئے ہوئے، اس نے کمال کر دیا، جلال کیسے انبار لگا دی۔ ہم علماء دنگ گئے کہ یار یہ اس نے کام کیا کیا۔ اس وقت مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں جو بھی کتاب ہوگی اس میں اختلاف آ جائے گا، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر اختلاف سے، ہر کمی و نقص سے، عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات آئے سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جو قرآن میں آقا کی شان بیان کر دی ہے نا، اس جیسی اب شان قیامت تک ہو نہیں سکتی۔ میں نے ان سے ایک صاحب سے ایک بات کی، میں کہا جناب آپ مثلیت کی بہت بات کرتے ہیں، آپ کیجئے، یہ آپ کا تصور ہے۔ میں نے کہا قرآن نے خود کہا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سارے قرآن پڑھنے والے تھوڑے ہدایت پا جاتے ہیں، بڑے لوگ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی تو ہوتے ہیں نا جی۔ تو میں نے کہا آئیے قرآن میں نے کہا آپ بتائیے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی شخص اپنے اوپر چادر اوڑھے اور وہ قرآن کی آیتیں بن جائے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان مجھے دکھا دیجیے، ہے کوئی ایسا؟ بھائی چادر آپ بھی اوڑھتے ہیں میں بھی اوڑھتے ہیں، 1000 دن میں 100 دفعہ اوڑھیں، 100 دفعہ اتار دیں، اس کو اللہ سے کیا غرض؟ غور کیجئے، قرآن پہ غور کیجئے، قرآن کے باطن پہ جائیے، قرآن کے باطن کو سمجھیے۔ چادر آپ نے پہنی، میں نے پہنی، بادشاہ نے پہنی، چادر جناب آپ کا وہ صدر صاحب پہن لے، آپ کا وزیر اعظم پہن لے، اتار دے، کیا اس میں کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ امام کعبہ چادر اتار دے پہن لے، کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ شاہ سلمان اتار دے پہن لے، کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کمال دیکھیے، ارے یہاں مثلیت کہاں آئی؟ تیرے اور میرے محبوب نے چادر اوڑھی، قرآن بن گیا۔ ابھی بھی مثلیت، ابھی بھی وہی والی مثلیت کی بات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب نے چادر اوڑھی، رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، تیرے اور میرے محبوب نے رات کے لمحوں میں تلاوت کی، قیام کیا، ابھی جو ہی قیام میں کھڑے ہوئے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ قم اللیل، بتائیے یہ کسی کو اعزاز ملا؟ کسی ایک کا بتا دیجئے۔ آقا نے رات میں قیام کے بعد، رات میں قیام لمبا کیا، قرآن بن گیا۔ الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، قرآن بن گئے۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو پکارا،
وہ دیر سے پہنچا حضرت سعید، اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے نبی کے صحابہ جو ہی تمہیں محبوب پکارے نماز میری ہے، چھوڑ دو، دوڑ کے جاؤ در مصطفیٰ پر۔ اس سے آگے اور میں کیا آپ کو دلیل سناؤں؟ بھائی نماز اتنا بڑا فرض، نماز جیسا فرض، مجھے ایسی آتی وہ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے، میں نے کہا خیال تو نیچے کی بات ہے، رب فرمایا نماز توڑ دے، نماز توڑ دے، میں تیسری بار کہہ رہا ہوں نماز توڑ دو، اور لائیو چل رہی ہے تادم مرگ، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو جملے میں بول رہا ہوں، مرتے دم تک، مرنے کے بعد قبر پہ بھی جواب دینے کو تیار۔ اللہ فرما رہا ہے نماز توڑ دو، نماز میری ہے، آواز میرے محبوب کی ہے، چھوڑ نماز، جا محبوب کی طرف۔ بتائیے ابھی بھی مثلیت، ابھی بھی یہ بات، جو دلو بہی کثیرہ والے گروپ میں مت آئیے، یہدی بہی کثیرہ والے گروپ میں آ جائیے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا کریں جی، پریشانی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا ظاہر ہے بھائی تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، فرض چھوڑا ہے، ظلم کیا ہے تو نے، تیری معافی نہیں ہے، تو بڑا ظالم آدمی ہے، اتنا بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری نافرمانی کی ہے نا، آیا تو تیرے دربار میں بیٹھا ہے۔ کیا قرآن آیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب مجھے معلوم ہے نافرمانی کر کے آیا ہے، اور بڑی نافرمانی کر کے آیا ہے، لیکن آیا تو تیرے دربار میں ہے، میں نے چھوڑا ہے، تو نہ چھوڑنا، تیرے پاس آ جائے تو معاف کر دے، میں اللہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب قرآن آیا جی، میں ابھی تک قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں حدیث کی طرف نہیں جا رہا، اور ربیع الاول شریف میں حدیث کی طرف گیا ہی نہیں ہوں، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کاف ضمیر مخاطب کی ہے، آقا تیرے پاس آ جائیں، جاؤکا، کا پہ غور کیجئے، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے، قرآن کا جو آیت اور حرف ہے قیامت تک کے لیے نا جی، قیامت تک کے لیے، آج بھی، کل بھی، صدیوں بعد بھی، جس وقت بھی، جب بھی، جس لمحے بھی جاؤ، آؤ بارگاہ رسالت میں، وہاں آ کے آقا کے درمیان میں وسیلے سے مانگو، رب فرماتا ہے سب معاف کر دوں گا۔ پھر پوچھتا ہے جی وسیلہ کدھر سے؟ بھائی وسیلہ کدھر سے؟ ہمیں اللہ نے کہا ہم کیا کریں، تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں؟ ہم تو اللہ کی مانیں گے نا جی، آپ کی کیسے مانیں؟ آپ کے تو موقع بھی بدلتے رہتے ہیں ہر روز، ہمارا قرآن نہ تب بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا، ہم تو اس پہ قائم ہوں گے نا۔ اللہ فرما رہا ہے جاؤکا، محبوب تیرے پاس آ جائیں، پھر آ کے اللہ سے معافی مانگیں۔ بھئی عجیب انداز ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، معافی آ کے مانگنی ہے در مصطفیٰ سے۔ مولا تیرا در تھا، کعبے بھیجتا نا، ادھر کیوں بھیجا؟ بھئی کعبے بھیج دیتا، کہتا ہو میرے کعبے میں آ جاؤ، یا مسجد اس کے بیٹیاں بچیاں وہاں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے نمائندے وہاں آ جاؤ، وہاں کے معافی مانگو، گھر میں پچھلے پہر میں تہجد پڑھ، 2 نفل پڑھ، اور وہاں سجدہ کر کے مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، تجھ سے معافی مانگ لیں، تو معاف کر دے۔ آگے کیا فرمایا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، توبہ بھی قبول، اور ساتھ کیا؟ رحیمًا، میں رحمت بھی فرما دوں گا، رحمت بھی فرما دوں گا۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا۔ ایک صحابی رسول والی بات، زید والی بات، اور زیرہ بنت جاش والی بات،
طلاق ہو گئی، اس کے بعد ہلکا سا فرمایا محبوب اپنے دل میں ہلکی سی اگر سوچ بھی آ گئی نا، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، قرآنی پیغام آپ کو دینے لگا ہوں اور اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں سادہ لفظوں میں، کہ پھر اپنے دل میں حرجن کے لفظ ہیں، حرجن مما قضیت، محبوب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا، زبان سے تو مان لیا ہے، محبوب کی بار آئے تو دل پر بھی پہرا ہے۔ شریعت میں دل کے بارے نہیں بہرا، ایسے ہی ہے نا جی، زبان پہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن محبوب کی باری آئی تو فرمایا وہ دل میں بھی اگر ہلکا سا حرج محسوس کریں گے نا تو ایمان سے گئے، ایمان سے گئے، ان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، اب فیصلہ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ۔ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ بات تو چل رہی تھی حضور وسلم کی اور سیدہ زینب بنت جحش کی بات چل رہی تھی، حضرت زید والی بات چل رہی تھی، یہاں تو اللہ نے ابھی کوئی فیصلہ سنایا ہی نہیں ہے۔ قرآن جب آیا تو بات اللہ رسول کے فیصلے کی آئی، اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم میرے محبوب کے فیصلے تو اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں نا، جو محبوب فیصلہ کرتے ہمارے فیصلے وہی ہوا کرتے ہیں۔ اب بھی مثلیت، اب بھی مثلیت، اور یہ محبوب ہی تو ہے، یہ ان کا مقام اور شان ہی تو ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کبھی اس پہ غور کیجئے کیا ہے؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض، آیت آگی فرمانا، چپ رہے۔ پھر اقرا بن حابس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تاریبت عینک وثاقلت امک، حابس تجھ پہ تیری ماں روئے بیٹھ جا، اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ بتائیے ابھی بھی مثلیت۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھئی اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو فزیکل نظر ہی نہیں آتا، ظاہر ہے وہ جسم اور جان اور مطلب اپنی فزیکل باڈی سے پاک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، ان تمام چیزوں سے وہ منزہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہوا یہ کہ ایک صحابہ کی مجلس میں ایک شخص جب آقا کریم علیہ السلام بات گفتگو فرماتے وہ تھوڑا سا آگے گفتگو میں بڑھ جاتے، اللہ نے فرمایا جبریل جا قرآن کی آیت لے کے جا۔ آج تک کوئی مجھے ایک شخص دکھا دیں جس کی بات سے کسی نے بات کاٹی ہو یا آگے بڑھائی ہو، اس کے بارے قرآن آیا ہو۔ کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی بات سے بھی آگے کسی نے ہلکی سی بات کا جملہ آگے بڑھایا تو اللہ نے فرمایا خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بات میں بھی آگے نہ بڑھو۔ آگے چلنا تو دور کنار ہے نا، وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا آقا کی گفتگو سے بھی آگے تمہارے لفظ نہ جائیں، آقا کے الفاظ مبارکہ بھی آگے آگے چلیں، تمہارے لفظ بھی پیچھے رہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب بتائیے کوئی آدمی ہے جو اللہ سے براہ راست سے باتیں کر اور اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے سے آگے نہ بڑھو؟ فرمایا جو محبوب سے آگے بڑھتا ہے وہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے تو قرآن جتنے آپ کو آیتیں بھی 8-10 سنائی ہیں، سب میں اللہ نے تو اپنے محبوب کی عظمت کو اپنی عظمت سے ملایا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں مثلیت میں آ گئے، آپ کہاں بھولے بھٹک کے پھر رہے ہیں۔ یہاں تو ہر جگہ پر عظمت مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی عظمت قرار دیا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کے ماننے کو اپنا ماننا قرار دیا ہے، اور قصہ مختصر دربار مصطفیٰ کو دربار خدا قرار دیا ہے۔ قرآن کا یہی مطلب ہے نا، یہ طرح آگے مت بڑھو،
بین لگا دیا، خاموش ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے اس کے بعد جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آپ کا انتہائی فرما بردار، آپ کا صحابی، عظمتوں رفتوں میں عرفہ و اعلیٰ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسی روز سے اپنی زبان پر پتھر رکھ لیا۔ آقا نے بات کوئی سوال پوچھا، آقا تو جانتے ہیں نا، فرمایا کہ یہ بولے تو میں پوچھوں۔ پہلے منہ کھولا ہلکا سا، پھر پوچھا تو وہ نکالا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ کہا حضور جب سے کل آیت آئی ہے نا، اب تو زبان پہ پتھر رکھ لیا ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، ابھی بھی مثلیت کا پتھر رکھ لیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اب تو کوئی بات ہم نہیں کرتے، کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم آپ سے آگے بڑھ جائیں بات میں۔ اور قرآن نے آگے بڑی تھریٹ کی ہے، دھمکی لگائی ہے پوری، اور زوردار دھمکی ہے، واتقوا اللہ، خبردار اللہ سے ڈرو اس بارے میں، ان اللہ سمیع علیم، میں تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہوں، میں تمہاری باتوں کو جانتا بھی ہوں۔ جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا میں سن رہا ہوں اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، خبردار اس بارے میں مجھ سے ڈرو، میری جلالیت سے، اس لیے کہ جو میرے محبوب سے آگے بڑھے گا پھر اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس محبوب کے ادب کے یہ مقام اور یہ عظمت اور شان ہو کہ اس کے سامنے بات میں بھی آگے بڑھنا اللہ بین کر دے، اس کو اب مثلیت کے ترازو میں دیکھتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ وقت میرا ختم ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے۔ یہ سورہ حجرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کو سمجھنا، نوجوانوں کو سمجھانا یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ اندازہ چلے اس کائنات کے اندر میرے آقا کا مقام، رفعت اور شان کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ آج جس کا جی چاہتا ہے جناب اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے اللہ نے بات کے کرنے پر بھی آگے 100 ہرڈلز اور بین لگا رکھے، اور ان کی اتنی دیدہ دلیری نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ ہم تو ظاہر ہے ہم تو قرآن پڑھیں گے، ہم تو قرآن سنائیں گے اور بتائیں گے۔ آپ جائیں، جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، چل بھی رہا ہے، بعد میں آپ نکال بھی سکتے ہیں۔ آپ یہ ساری آیتیں جائیں قرآن میں پڑھیں، جس سکول آف تھاٹ کے آپ بیٹھے ہیں اپنے سکول آف تھاٹ کا ترجمہ لے کے آپ پڑھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا جو بیان کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ۔